صحیح بخاری کتاب الصوم 5788 نمبر کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موافقات کرایا تھا برادرہوڈ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو درداء انصاری کے گھر بھیجا تھا. کس کے گھر بھائیو بولو؟ ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیوی کو ام درداء کہا جاتا ہے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی بن گئے. انہوں نے کہا چلو میرے بھائی. ابو درداء نے کہا چلو میرے گھر. اللہ کے نبی نے آپ کو مجھے دیا ہے, میرے حق میں دیا ہے, چلیے. فزار سلمان دار ابی الدرداء, تو ابو درداء کے گھر گئے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارس سے آنے والے, اسلام قبول کرنے والے. دیکھا کہ ان کی بیوی ام درداء بڑے ہی گندے کپڑوں میں ملبوس ہیں, پراگندہ حال ہے ان کا. یہ دیکھ کر ان کو ذرا سا عجیب لگا اور وہ کہہ بیٹھے کہ ام درداء میرے بھائی کی حق تلفی نہیں ہو رہی؟ آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ ہمارے بھائی ابو درداء کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی. ازراہ خیرخواہی انہوں نے کہا. اور جانتے ہیں آپ کو شک ہو رہا ہوگا کہ وہ انہوں نے جا کر ان کی بیوی سے ملاقات کیوں کی, دیکھا کیوں, بات کیوں کی, وہ تو غیر محرم تھے. میں آپ کو بتا دوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے, اسی بخاری میں درج ہے جب ابھی حجاب اور نقاب کا حکم مومنہ عورتوں پر لاگو نہیں ہوا. تو سلمان نے جب دیکھا ان کو اور پراگندہ حالت ہے تو انہوں نے کہا کیوں ایسا, آپ اس طرح سے اپنا سج دھج کیوں بنا کر رکھے ہوئے, میرے بھائی ابو درداء کو تکلیف ہو رہی ہو. تو اس کیا کہا تھا, ام درداء نے کہا بھائی سلمان, ایک وہ راز جو میں نے ابھی تک سینے میں چھپا رکھا تھا آپ نے کہہ دیا ہے تو میں آپ سے بتا دیتی ہوں. میں نے اب تک کسی سے بات نہیں کہی تھی. آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کے بھائی ابو درداء کو بیوی کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں, کس کے لیے سنواروں, کس کے لیے نئے کپڑے پہنوں, کس کے لیے بالوں میں کنگھی کروں, کس کے لیے خوشبو لگاؤں؟ آپ کے بھائی ابو درداء دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں آ کر رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں. آپ کے بھائی کو میری ضرورت ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اس خاتون کا اخلاق دیکھیے کہ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے اپنے شوہر کی یہ بات کسی نہ خاتون سے کہا تھا نہ کسی مرد سے کہا تھا. ایک شوہر کی وفادار بیوی, لیکن وقت آنے پر کہیں بدگمانی نہ ہو سلمان کو, اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی. اس لیے کہ کہنا ہی پڑے گا. جب یہ بات سلمان نے سنی تو ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میں تحقیق کر لیتا ہوں. حدیث میں ہے فصنع له طعاما, تو انہوں نے دن میں کھانا بنایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو درداء کو بلایا, کہا بھائی کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے. پتہ چل گئی بات. دن میں کھانا بنایا, ابو درداء سے کہا آؤ کھاؤ. ابو درداء نے کہا میں روزے سے ہوں. تو کہا اللہ کے بندے کھا لو, نفلی روزہ ہے نا, کھا لو. بہرحال کھلایا ان کو. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نفلی روزہ اپنے بھائی کی دعوت پر توڑا جا سکتا ہے. فرض روزہ نہیں, نفلی روزہ. ان کا روزہ توڑوا دیا. اور اس کے بعد رات ہوئی تو کہا آج میرے کمرے میں سو جاؤ ابو درداء. کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں. سوئے, تھوڑی رات بیتی, جا کر کے مصلی بچھا دیا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا ابھی تو سوئے تھے, پوری رات باقی ہے ابو درداء, چلو سو جاؤ, بعد میں پڑھ لینا. اچھا چلو سو جاتا ہوں. تحقیق کر رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا واقعی سچ کہا ہے ام درداء نے یا نہیں. دوبارہ اٹھے ابو درداء رات میں, ابھی تیسرا پہر نہیں ہوا ہے, آدھی رات گزری. پھر سلمان فارسی نے کہا چلو سو جاؤ, ابھی تو سونے کا وقت ہے. پھر آ کر کے سو گئے. رات کا تیسرا پہر ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جگایا ابو درداء کو, کہا چلو اب نماز پڑھو. تہجد کے وقت خیرخواہی دیکھو, صحابہ کا اخلاق, اللہ اکبر. بھائیوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے, کوتاہی سے روکنے کے لیے, کمی سے دور کرنے کے لیے رات بھر جاگ کر اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے گزار رہے ہیں. تیسرے پہر میں جگاتے کہتے ہیں ابو درداء اٹھو, دونوں وضو کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فصلیا, دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی. اور تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو کیا کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. ابو درداء اخلاق صحابہ دیکھیے, اپنے بھائی کی خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں. اے ابو درداء, تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفس کا, جسم کا بھی تم پر حق ہے. آنکھوں کا, سو, آرام پہنچاؤ اپنے نفس کو. اللہ نے رات سونے کے لیے بھی بنائی ہے. اور دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اس کا حق کے بستر بھی ادا کرو. اللہ کے لیے اس کا حق نہ مانو. صبح ہوئی,
عدالت نبوی میں پہنچ گئے. کہا اللہ کے رسول ام دردہ کی شکایت پر میں نے ابو دردہ کو اس طرح سے سمجھایا ہے. میں نے ان کو رات میں نہیں جگنے دیا رات بھر. میں نے تیسرے پہر میں ان کو جگا کر کے نماز پڑھائی اور میں نے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. تو نبی نے کیا کہا؟ صدق سلمان. سلمان از ٹروتھفل. سلمان از ٹرو. سچے ہیں سلمان. جو کچھ کہا ہے برحق